بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، آدم علیہ السلام کی بیٹیاں، یہ سیریز لے کر میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. آج کی اس نشست میں میں وہی دلچسپ گفتگو لے کر آگے بڑھوں گا جہاں پر ہمارا سلسلہ رکا تھا. انشاءاللہ وہیں سے ایک کڑی میں آگے بڑھاتے ہوئے اس مزیدار گفتگو کو جاری رکھوں گا. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دلچسپی کا مظاہرہ کریں کہ آپ کے بغیر یہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا خواتین کی خوبیاں. اس نشست کا بھی موضوع وہی ہے، اس لیے کہ آپ کی خوبیاں تو بہت ہیں. مجھے موقع دیجئے کہ میں ایک کے بعد دیگر ان کا تذکرہ کروں. میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ خواتین کے بہترین اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ وہ توحید پرست ہوتی ہیں، ان کے پاس توکل علی اللہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والی ہوتی ہیں. حضرت حاجرہ کی مثال ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی. لیکن کیا صرف حضرت حاجرہ ہی ہیں؟ اللہ پر توکل کرنے والی خواتین کی ایک فہرست ہے جنہوں نے مثال قائم کر دی ہے، جن کے نمونے ہیں، جن کی زندگی میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. کیا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، ان کے واقعے کو نہیں یاد کرتے کہ وہ مصر کی سرزمین جہاں پر وقت کے بادشاہ فرعون نے یہ قانون جاری کر دیا تھا کہ کسی نرینہ اولاد کو زندگی جینے کا حق نہیں، پیدا ہو تو اس لڑکے کو مار دیا جائے گا، اس لیے کہ بڑا ہو کر وہ میری کرسی کے لیے خطرہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے ماں کی گود میں موسیٰ آ گئے ہیں، پیدائش ہو گئی ہے، ماں ڈر رہی ہے، کیا کروں؟ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، کیسے بچاؤں؟ کیا شکل اور صورت ہو اس کی؟ اللہ رب العالمین وحی بھیجتا ہے. خواتین اسلام، آپ اس واقعے کو سورہ قصص سورۃ نمبر 28 کی آیت نمبر 7 اور اس کے بعد کی آیتوں میں پڑھیں. اللہ رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ کہتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کی طرف وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی؟ کہ آپ ان کو دودھ پلائیے، آپ ان کو دودھ پلاتے رہیے. جب آپ کو ڈر ہو کہ کہیں ہمارے بیٹے کو لے نہ لیا جائے، قتل نہ کر دیا جائے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو ایسی صورت میں اسے تابوت میں رکھ کر باکس میں بند کر کے نہر کے حوالے کر دو، دریا میں ڈال دو، میں اس کی حفاظت کروں گا. آگے ہے: اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ اے موسیٰ کی ماں، میں واپس لے کر آؤں گا تمہارے پاس اس بچے کو، اسے دریا کے حوالے کر دو. خواتین اسلام، آپ ذرا سوچئے، اگر آپ کی گود میں کوئی بیٹا ہو، کوئی نور نظر، کوئی لخت جگر ہو، اور آپ سے یہ بات کہی جائے، کیا آپ اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کرنے کے لیے راضی ہوں گی؟ شاید کبھی آپ ناراضی ہوں. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اگر آپ کی گود میں کوئی بچہ ہو اور آپ سے کہا جائے کہ اسے جدا کر دو، کیا راضی ہوں گے؟ آپ کا دل گوارا کرے گا؟ شاید اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آپ ہر جتن کر ڈالیں. نہیں، میں اپنے لخت جگر کو
اپنے سے دور نہیں کر سکتی۔ لیکن غور کیجئے، موسیٰ کی ماں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ دور اس انداز میں کرنا ہے کہ بچے کو پانی کے حوالے کر دینا ہے، باکس میں بند کرنا ہے، اسے دریا میں ڈال دینا ہے۔ یہ ہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں میں کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کی باتوں کو وہ سچ مانتی تھیں کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہے کہ ڈال دو اپنے بچے کو باکس میں رکھ کر کے، تابوت میں رکھ کر پانی کے حوالے کر دو، میں اسے واپس لا کر تمہارے پاس پہنچاؤں گا، حفاظت میں کرنے والا ہوں، تو اللہ ضرور ایسا کرے گا۔ اللہ سچا ہے، اس سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو تابوت میں مناسب باکس میں رکھ کر کے اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ لیکن توکل علی اللہ، یعنی اللہ پر بھروسہ، یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو بھی اپنایا جائے، دنیاوی سورسز کو نہ چھوڑا جائے، یعنی اونٹ کو باندھا جائے، پھر اللہ پر بھروسہ رکھا جائے کہ یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا، اسے چھوڑ نہ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اپنی بیٹی کو حکم دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، وقالت لأختہ قصیہ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس کی نگرانی کرتی رہو، یہ تابوت کہاں بہہ کر جاتا ہے، کس کے ہاتھ میں آتا ہے اور کس طرح سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے جاتی ہیں، تابوت بہتا ہوا جا رہا ہے، کچھ لوگوں نے اٹھا لیا، دربار فرعونی میں موسیٰ علیہ السلام پیش ہو گئے، وہاں بھی حضرت موسیٰ کی بہن پہنچتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ آسیہ علیہ السلام کے کہنے پر جب فرعون نے ان کی یہ بات تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے اس بچے کو ہم قتل نہیں کریں گے، تو یہ ہوا کہ کون اسے دودھ پلائے گا، کون اس کو سنبھالے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کسی کی گود میں انہیں قرار ہی نہیں ہے، وہ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ بہن نے کہا کیا میں بتا دوں ایک ایسے خاندان کے بارے میں جو ان کی اچھی طرح سے پرورش کرنے والے ثابت ہوں گے، ان کی نگہداشت اور انہیں یہ قبول بھی فرمائیں گے؟ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بتایا تو پھر موسیٰ اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ نے پورا کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اور جو اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ خواتین اسلام، اس میں بھی درس ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کا جو حق ہے اسے ادا کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسباب کو بھی اپنانا چاہیے، دنیاوی اسباب کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک بدو خاتون کا واقعہ آتا ہے جسے عبد المالک مجاہد نے اپنی کتاب سنہری کرنیں صفحہ نمبر 95 پر نقل کیا ہے، اور اس میں مجلۃ العربی کا حوالہ دیا ہے، 444 نمبر کا پیج۔ ابو عبداللہ بن جعفر البرقی اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بدوی خاتون، دیہات کی رہنے والی، اس خاتون نے جا کر بیابان اور جنگل میں اپنا خیمہ ڈال لیا تھا۔ اپنے خیمے کے آس پاس کی جو کھیتیاں تھیں وہاں پر اس نے بیج ڈالے ہوئے تھے، کھیتی اگائی ہوئی تھی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا، بادل اٹھے، تیز بارش ہوئی، آندھی چلی، طوفان آیا، اور اس تیز بارش اور طوفان میں ساری فصل تباہ ہو گئی۔ جب طوفان تھم گیا، ناظرین کرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواتین کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، ان کے جو بہترین اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وصف اللہ پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ بدوی خاتون جس کی کھیتی تباہ ہو گئی ہے، وہ کھیتی جو اس کے گزر و بسر کا ذریعہ تھی، جہاں سے وہ روزی حاصل کرتی تھی، لیکن طوفان آنے کی وجہ سے، تیز بارش کی وجہ سے سب تہس نہس ہو چکا تھا۔ طوفان کے بعد جب وہ جائزہ لیتی ہے تو کہتی ہے، وہ بدوی خاتون کیا کہتی ہے، اس کے جملے سنیے اور اس کے توکل علی اللہ کی داد دیجیے۔ وہ خاتون کہتی ہے، اللہم انت المأمول لأحسن الخلف وبیدک التعویض عما تلف۔ اے اللہ رب العالمین، پسماندگان کی صحیح نگرانی کے لیے اللہ تجھی سے میں امید کرتی ہوں۔ ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں، کچھ بچے ہیں، اے اللہ ان کی نگرانی تیرے ہی ذمے ہے۔ وبیدک التعویض عما تلف، اے اللہ جو کچھ نقصان ہوا ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے کہ اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ فافعل بنا ما انت اہلہ، اے اللہ تو با اختیار ہے،
تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اے اللہ ہماری یہ بات سن لے، ان ارزاقنا علیک، ہماری روزیاں تو آپ ہی کے ذمہ ہیں۔ اگر ہماری کھیتی تباہ ہو گئی تو کیا ہوا، ہماری فصل برباد ہو گئی تو کیا ہوا، اے اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہ روزی تو ہی دے گا۔ یہ خاتون، لوگ آنے جانے والے اس کو دلاسا دے رہے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہیں، اس کے گھر کے پاس ایک جمگھٹا ہے اور لوگ اس کو تسلی دے رہے ہیں، اطمینان رکھو، بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ لیکن وہ خاتون خود ہی اللہ کے فضل سے ایک اچھے عقیدے کی مالک اور ایمان والی، توحید پرست، اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی۔ اس نے جملے ادا کیے اور اللہ پر توکل کی ایک مثال قائم کر دی۔ ابو عبداللہ بن جعفر البرقی کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ایک راہگیر راہ چلتا ہوا آتا ہے، اس خیمے کے پاس پہنچتا ہے جہاں پر لوگ جمع ہیں۔ ہم اس اجنبی کو نہیں پہچانتے یہ کون ہے۔ یہ اجنبی آنے کے بعد اپنی جیب سے 500 دینار نکالتا ہے، اس خاتون کو دیتا ہے اور اپنی راہ چل دیتا ہے۔ ابو عبداللہ بن جعفر البرقی کہتے ہیں دیکھیے اللہ پر توکل کرنے والے، ان کو روزی کیسے اللہ دیتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ انسان کہاں کا رہنے والا کون ہے، ایک اجنبی، پوری بھیڑ کوئی بھی نہیں پہچانتی تھی اس کو، لیکن اللہ نے بھیج دیا۔ وہ خاتون جس کی کھیتی تلف ہو گئی تھی، اس کو روزی مل گئی۔ خواتین سلسلہ چلے گا، لیکن وقت ہو گیا ہے وقفے کا، اس لیے میں یہیں پر رکتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گا، آپ کہیں مت جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر
और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। وإذا السماء كشطت मोहतरम नाज़रीन किराम, लीजिए मैं हाजिर हूँ इस नशिस्त में दोबारा आपका इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको बता रहा था ख़वातीन इस्लाम की खूबियाँ क्या क्या होती हैं, उनके बेहतरीन औसाफ क्या हैं जो उनमें होने चाहिए। इसी तरह ख़वातीन के अंदर एक बेहतरीन वस्फ़ ये भी होता है उनकी खूबियों में, वो ये है कि अल्लाह की बंदी जो होती है, एक मोमिना खातून जो हुआ करती है, वो अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत रखती है। उसमें तौहीद के साथ ताल्लुक़ बिल्लाह आला दर्जे का होता है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र व अज़कार करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारती है। हर मोड़ पर वो अल्लाह से अपने रिश्ते को कायम रखती है और वो किसी और पर तकिया नहीं करती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर हाल में फर्मा बरदारी करने वाली होती है। आपने सुना होगा उस खातून का वाक़या जिसे तारीख़ में उम्मे अम्मारा बिनत अब्दुल्लाह बिन रबीआ अस्सक़फ़ी कहा जाता है। यह हज़रत फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने का वाक़या है, जिसको साहिब वफ़ायातुल अयान ने ज़िक्र किया है, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 302 पर। वाक़या ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आपका ये मामूल था कि आप रात को गश्त के लिए निकलते थे, अवामुन्नास की देखभाल के लिए। कहीं कोई ज़रूरतमंद तो नहीं, कहीं कोई बीमार तो नहीं। और इसका फ़ायदा ये भी होता था कि शर और फसाद करने वाले अनासिर भी अगर समाज में हों तो वो भी संभल जाएं, वो भी अपने आप की इस्लाह कर लें। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 साल तक खलीफा रहे और अपने आवाम की खबरगिरी इसी अंदाज में करते रहे। वफ़ायातुल अयान के इस वाक़े में ये बात मौजूद है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक रात को अपने ग़ुलाम असलम के साथ निकले ताकि अपने शहर का जायज़ा लें, देखें कहीं पर कोई ज़रूरतमंद, कोई खातून, कोई मर्द, कोई बीमार या कहीं ऐसे हालात तो नहीं कि मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं और लोग मेरे ज़रूरतमंद हैं। कल को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछ ले, ऐ उमर तूने अपनी रियाया उसकी देखभाल किस अंदाज में की थी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस ख्याल से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने ग़ुलाम को लेकर निकले। रास्ते में चलते हुए ये रात का तीसरा पहर है, एक घर के पास पहुंचते हैं जहां से आवाज़ आ रही है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना कान लगा लेते हैं, सुनते हैं कुछ बातें हो रही हैं। एक घर की खातून अपनी बेटी से कह रही है, ऐ बेटी, इसी बेटी का नाम उम्मे अम्मारा है, ऐ बेटी उठो, जाओ पानी लेकर आ जाओ और इस दूध में मिला दो। वो अल्लाह वाली बेटी जवाब देती है, ज़रा उसका ताल्लुक़ बिल्लाह देखिए, अल्लाह के साथ रिश्ता कितना मजबूत है उसका। कहती है, ऐ अम्मी जान, अमीरुल मुमिनीन का हुक्म है कि बेचने वाले दूध में पानी न मिलाया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। उसकी बूढ़ी माँ जवाब देती है, बेटी तू क्या बक रही है, रात के इस सन्नाटे में सारे लोग सो रहे हैं, कौन सा उमर बिन ख़त्ताब तुझे देख रहा है, जा उठ करके पानी ले आ ऐ मेरी बेटी और ला कर इस दूध में मिला दे, वरना हमारे कस्टमर वापस चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। देखिए फिर अल्लाह वाली वो बेटी क्या जवाब देती है, जिसके अंदर ताल्लुक़ बिल्लाह आला मेयार का था और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका रिश्ता काफ़ी मजबूत था। वो अल्लाह की बंदी फिर अपनी माँ को जवाब देती है, अम्मी जान, इज़ा लम यराना उमर फ़रब्बु उमर यराना, अगर उमर हमारे अमीरुल मुमिनीन, हमारे खलीफा अगर हमको नहीं देख रहे, वो सो रहे हैं, तो अम्मी जान ज़रा ये बताओ कि हमारे खलीफा का रब अल्लाह भी सो रहा है, वो तो हमें देख रहा है। कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अगर वो हमसे पूछ ले, ऐ उम्मे अम्मारा, तूने अमीरुल मुमिनीन की नाफरमानी की, तूने मुझे नाराज़ किया सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए, तो जा अपनी माँ से बदला ले ले। ऐ अम्मी जान, मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह, मुझे हश्र की नाकामी
مجھے میدان حشر کی رسوائی اے امی جان گوارا نہیں ہے، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ سبحان اللہ، کیا جواب تھا اس خاتون کا، اس بیٹی کا، ام عمارہ کا، کیسی جرأت مندی تھی اس کے اندر کہ وہ اللہ سے اپنے مضبوط رشتے کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اے امی، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، میں یہ برا کام بیچنے والے دودھ میں پانی ملانا، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اگر اپنے گھر کا کھانے پینے کا دودھ ہوتا اس میں ہم پانی ملا سکتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں کو دینا ہے، یہ امانت ہے، اس میں خیانت کرنا جائز نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز سنتے ہیں، اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ یہاں پر نشان لگا دو، اس گھر پر نشان لگا دو، ہم صبح پتہ کرتے ہیں یہ بیٹی کس کی ہے، اس کی ماں کون ہے، شادی شدہ ہے یا نہیں۔ صبح ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو پھر بھیجتے ہیں، جاؤ پتہ کرو رات میں جو گفتگو ہو رہی تھی ماں اور بیٹی میں وہ کون ہے، اس بیٹی کا کیا نام ہے، اور اس کی شادی ہوئی ہے اب تک یا نہیں، کیونکہ یہ خاتون بڑی امانت دار ہے، اللہ سے ڈرنے والی، تقوی شعار ہے، اللہ سے کتنا مضبوط ہے رشتہ اس کا، تعلق باللہ کی اعلیٰ مثال ہے یہ۔ غلام آتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس بیٹی کا نام ام عمارہ ہے، جو عبداللہ بن ربیعہ الثقفی کی بیٹی ہے، اور یہ ابھی کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے گھر پیغام بھیجتے ہیں، کس کے لیے؟ یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان سے کہو کہ عمر بن خطاب ان کی بیٹی ام عمارہ کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتے ہیں۔ ادھر اپنے بیٹوں کو جمع کر کے عمر بن خطاب مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے فرزندو، دیکھو رات کو ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، یہ خاتون ام عمارہ بڑی نیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی بہو بنا لوں، تم میں سے کون تیار ہے جو ان سے شادی کرے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ اے ابو، میں تو شادی شدہ ہوں، ہمارے بھائی عاصم ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ابو جان اگر یہ تیار ہوں تو شادی کر دیجیے۔ عمر بن خطاب عاصم سے پوچھتے ہیں، عاصم بیٹے کیا تم تیار ہو؟ جی ابو، اگر آپ کی مرضی ہے تو بس سر آنکھوں پر، میں تیار ہوں، اور آپ کا حکم ماننے کے لیے میں بالکل آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہوں، کر دیجیے اگر آپ کی مرضی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیغام جب اس گھر میں جاتا ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ام عمارہ خاتون کی شادی، اس بیٹی کی شادی جس نے کہا تھا کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، نہ میں امیر المؤمنین کو ناراض کر سکتی ہوں، نہ اللہ کو ناراض کرنا چاہتی ہوں، اے امی جان تم ناراض ہو جاؤ چلے گا، اس لیے اللہ کو ناراض کر کے انسانوں کو خوش کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی کی شادی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عاصم سے ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے یہ نیک جوڑا عمر بن خطاب کے بیٹے عاصم اور عبداللہ بن ربیعہ کی بیٹی ام عمارہ، یہ جوڑا جو اللہ رب العالمین لگاتا ہے، اسی جوڑے سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس بیٹی سے آگے چل کر ایک اور بیٹی جنم لیتی ہے، جس کے پیٹ سے دنیا کا ایک مشہور خلیفہ پیدا ہوتا ہے، جس کو دنیا نے خلیفہ راشد بھی کہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ کون ہے؟ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، ام عمارہ اور عاصم اسی جوڑے سے آگے چل کر تیسری پیڑھی میں پیدا ہوتے ہیں، اور اپنے پر نانا حضرت عمر بن خطاب جیسی خلافت کرتے ہیں۔ ان کے عدل و انصاف کا چرچا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رشتے نیک ہوتے ہیں، جو جوڑا نیک ہوتا ہے، اس سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، جو آگے چل کر اس دنیا میں خدمت خلق کا کام انجام دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے یہاں بھی انشاءاللہ ایسی اولاد کو سرخروئی ملنے والی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس میں ایک درس یہ بھی ہے، ہمیں اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے نیک لوگوں سے لگانا چاہیے۔ اگر بیٹا ہے نیک ہے، ہمیں نیک بہو تلاش کرنا چاہیے۔ ہماری بیٹی ہے نیک ہے تو ہمیں نیک داماد تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم لوگوں نے صرف اور صرف مالداری، صرف اور صرف خوبصورتی، صرف اور صرف حسب و نسب اور خاندان،
اس کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے، دینداری کو ہم نے تج دیا ہے، اس کی وجہ سے آج ہمیں جو بچے مل رہے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں، وہ اللہ سے دور ہو جانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں ایک خاتون کی بڑی خوبی، ایک خاتون کا بہترین وصف تعلق باللہ، کہ اس کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی ایک مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سمجھیں اور اپنے اندر بھی تعلق باللہ پیدا کریں، ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کو اپنا آسرا سمجھیں، اسی کو اپنا مضبوط سہارا مانیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ وقت ہو گیا ہے خواتین اور ناظرین، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن یہ خوبصورت گفتگو، اس کا سلسلہ ابھی باقی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا الموءودة سئلت